میں ہندوستان کے اور پاکستان کے اور دنیا کے اس محبوب شہزادے کو بلانے جا رہا ہوں جسے منظر بھوپالی کہتے ہیں. پوری طرح سے تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. سب لوگ بہت محبتوں کے ساتھ ایک بار اور تالیوں سے استقبال کیجیے. شکریہ. 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد نندر صاحب. سماعت فرمائیں. چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. بہت اچھا. واہ واہ. چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. چاندی سونے سے لکھے قصیدے عظمتوں کے حوالے نہیں ہیں. اپنے بارے میں تم ان سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں. اپنے بارے میں تم ان سے پوچھو جن کے منہ میں نوالے نہیں ہیں. یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے حشر تک ہم سلامت رہیں گے. یہ تو وعدہ کیا ہے خدا نے حشر تک ہم سلامت رہیں گے. ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں. ہم تمہارے کسی بھی ستم سے خاک میں ملنے والے نہیں ہیں. 4 مصرے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. پیار گر نہیں ہوتا پھول بھی نہیں کھلتے. پیار گر نہیں ہوتا پیار گر نہیں ہوتا پھول بھی نہیں کھلتے. زندگی کے دامن میں گل بھرے نہیں ہوتے. زندگی کے دامن میں نفرتوں کی اگنی سے خود کو دور ہی رکھیے. جو درخت جلتے ہیں پھر ہرے نہیں ہوتے. جو مشاعرہ میرے خیال سے دیواس نہیں بلکہ سونکچ میں ہو رہا ہے. 4-5 سال پہلے جس طرح کا مشاعرہ یہاں ہوتا تھا آج وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک آدھ اسٹیشن ہم لوگ پہلے آ گئے. یا تو آپ مشاعرہ سننا بھول گئے یا ہم لوگ شعر سنانا بھول گئے, پڑھنا بھول گئے. نیا تو ہے میرے بھائی. اچھا نئے پہ داد دیں گے آپ؟ وعدہ بالکل نیا سنیے پھر آپ. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی داد دیتے ہیں اور میں کتنی دیر نیا سناتا ہوں. بہت صحیح. چلیے آئیے ملاحظہ فرمائیے گا. اب بالکل پرانے پہ آپ مت دیجیے گا, میں نئے پہ داد لوں گا آپ سے. اب دیجیے آپ مطلب سماعت فرمائے. اور ایک شعر. جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھا لائے. کیا اچھا مصرع ہے بھائی. واہ واہ واہ. جب بھی اہل حق اٹھے جب بھی اہل حق اٹھے دو جہاں اٹھا لائے. خاک پر کیا سجدہ آسمان اٹھا لائے. واہ 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 واہ. خاک پر کیا سجدہ
آسماں اٹھا لائے واہ 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 جب بھی اہل حق اٹھے. اور ذات شعر دیکھیے. بہت اچھا. جب میری اڑانوں کو آسمان راس آیا، جب میری اڑانوں کو آسمان راس آیا، لوگ پر کترنے کو قینچیاں اٹھا لائے، لوگ پر کترنے کو قینچیاں اٹھا لائے، لوگ پر کترنے کو. حضرات ایک بالکل تازہ غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق کوئی غزل، شاید ملاحظہ فرمائیں. ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، پھر فسانہ بدل دیجئے، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے. ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے. اور شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، شاید کسی لائق ہو. طے کیا ہے جو تقدیر نے ہر گھڑی سامنے آئے گا، طے کیا ہے جو تقدیر نے ہر گھڑی سامنے آئے گا، ہر گھڑی سامنے آئے گا. کتنی ہی ہجرتیں کیجیے یا ٹھکانہ بدل دیجیے، کتنی ہی ہجرتیں کیجیے یا ٹھکانہ بدل دیجیے. اور ذاتی یہ شعر آپ کی نظر ملاحظہ فرمائیے گا. مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے ہی دشمن ہوئے. واہ جناب واہ واہ. مجھ کو پالا تھا جس پیڑ نے اس کے پتے ہی دشمن ہوئے، اس کے پتے ہی دشمن ہوئے. کہہ رہی ہیں کئی ڈالیاں آشیانہ بدل دیجئے، کہہ رہی ہیں کئی ڈالیاں آشیانہ بدل دیجئے. اور ذاتی شعر میں ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو. ترنے والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، ترنے والے خوش آمد کے جو
کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، کہ ترنے والے خوش آمد کے جو کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، کھا رہے ہیں وہ مت کھائیے، آپ شاہین بن جائیں گے، آب و دانہ بدل دیجئے، آپ شاہین بن جائیں گے، آب و دانہ بدل دیجئے۔ آخری شعر سماعت میں حضرات، کر کے دو کشتیوں پر سفر، کر کے دو کشتیوں میں سفر، ڈوب جائیں گے مجھدار میں، کر کے دو کشتیوں میں سفر، ڈوب جائیں گے مجھدار میں، ڈوب جائیں گے مجھدار میں، یہ جو کردار ہے آپ کا درمیانہ بدل دیجئے، یہ جو کردار ہے آپ کا درمیانہ بدل دیجئے، یہ وفا کا جنازہ میاں اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں، یہ وفا کا جنازہ میاں اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں، اور ڈھوئیں گے کتنے دنوں، جب وہ تسلیم کرتا نہیں، آپ شانہ بدل دیجئے۔ دوستو، میں ذرا پہلے آپ سے کچھ بات کر لوں۔ کبھی مشاعرے کے جو پورے مشاعرے کے مزاج پر کوئی تنقید کرنا، میرا خیال ہے کہ اپنی عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس میں کہیں آپ کی شاید کوئی شعوری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن کہیں ہے آپ کی یا میری خطا۔ آپ چاہتے ہیں بہت اچھی شاعری پڑھی جائے، شاعر اچھی شاعری پڑھتا ہے، کون ایسا ہے ادب کا طالب علم مجھے یہ کہہ سکتا ہے جی کیا فرما رہے ہیں بتائیے؟ زیادہ کچھ پی کے آ گئے ہیں، ہم بغیر پیے سے زیادہ چیخ سکتے ہیں۔ راحت اندوری بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ اس وہاں تک پہنچنے کا سلیقہ تو سیکھیے۔ منظر بھوپالی شعر پڑھ رہے تھے، جن کے ایک ایک شعر پر خدا کی قسم پاکستان، مڈل ایسٹ اور امریکہ کے بڑے بڑے لوگ سر جھکا دیتے۔ آپ جب عزت پڑھ رہے تھے اور آپ دارو پی رہے تھے تو میری نگاہ شرم سے جھکی ہوئی تھی، اور آپ اپنے دیواس کی توہین کر رہے تھے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ان کے پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شاعری کے نہیں اردو کے تہذیب پر اور علم پر پاؤں رکھ رہے ہیں تو پورے طاقت سے تالیوں سے بجائیے، یہ تالیاں ان کے سر پر پڑے، اور منظر بھوپالی کو اور اردو زبان کی طرف یہ لوگوں کا رویہ بنے کہ اچھی شاعری سنی بھی جا سکتی ہے۔ مشاعرے صرف نوٹنکی نہیں ہے، مشاعرے صرف تعصب کی جگہ نہیں ہے، مشاعرے عورت کو دیکھ کر کے اپنے گھر کی بے حرمتی کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ مشاعرے کو ہندوستان کی تہذیب سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مائک پر ڈاکٹر بشیر بدر بیٹھا ہوا، اور اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے دوستوں تالیوں کے ساتھ بتائیے کہ یہ تہذیب ہے، یہ محبت ہے، یہ علم ہے، یہ ادب ہے، اور بلائیے منظر بھوپالی کو اور ان کو بتائیے کہ مشاعرے ایسے سنے جاتے ہیں۔ میں منظر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری عزت آبرو کے لیے اور مشاعرے کی عزت آبرو کے لیے تشریف لائیں اور بتائیں کہ مشاعرہ نوٹنکی نہیں ہے۔ حضرات، ایک
بالکل تازہ آپ کی خدمت میں ایک 2-3 بند ایک نظم کے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کو اس نظم ایک گیت کے لیے راحت بھائی کا حکم ہے. میں ایک گیت کے 2-3 بند پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. بچ پائی جی گھنٹی باجے سن لو ٹیلی فون. بچ پائی جی گھنٹی باجے سن لو ٹیلی فون. سن لو ٹیلی فون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا یہ کالا قانون. بچ پائی جی گھنٹی باجے سن لو ٹیلی فون. سن لو ٹیلی فون. پوٹوں کے پردے میں کیا ہے بھانپ لیا ہے ہم نے. بھانپ لیا ہے ہم نے. پہنا ہے ایک نیا مکھوٹا پھر سے ظلم و ستم نے. پھر سے ظلم و ستم نے. فرقہ پرستی مانگ رہی ہے معصوموں کا خون تمہارا یہ کالا قانون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا یہ کالا قانون. بند ملازہ فرمائے حضرات. سنگھل ٹھاکرے بجرنگ دل کو چھوٹ ہے آگ لگاؤ. چھوٹ ہے آگ لگاؤ. رام نام کا جاپ کرو اور آپس میں لڑواؤ. آپس میں لڑواؤ. ڈرتا ہے قانون بھی ان سے یہ ہے افلاطون. بہت اچھے. واہ واہ. پھر منظر پھر سے. واہ واہ واہ. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا یہ کالا قانون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا یہ کالا قانون. اور ذاتی شعر یہ بند سماعت فرمائیے گا شاید کس لائق ہو. چاہتے ہیں لاشوں پر چل کر پھر سے ووٹ جٹانا. پھر سے ووٹ جٹانا. آج جو ماحول بن رہا ہے ہندوستان کا ملاحظہ فرمائیے گا. چاہتے ہیں لاشوں پر چل کر پھر سے ووٹ جٹانا. پھر سے ووٹ جٹانا. رام کے پیارے بندوں ان کی باتوں میں مت آنا. باتوں میں مت آنا. چاہتے ہیں لاشوں پر چل کر پھر سے ووٹ جٹانا. پھر سے ووٹ جٹانا. رام کے پیارے بندوں ان کی باتوں میں مت آنا. باتوں میں مت آنا. پھر یہ قصائی کھول رہے ہیں گلا کٹنگ سے لون تمہارا یہ کالا قانون. نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ کالا قانون تمہارا یہ کالا قانون. حضرات تو میں نے راحت صاحب کے حکم کی تعمیل کی. ایک نظم کے 2-3 بند کی اجازت چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا جا کے. یہ نظم آج جو دنیا بھر میں گجرات سے لے کے بغداد اور بغداد سے لے کے کابل تک جو ماحول بنا ہے اداسی کا, یہ اداسی کے خلاف میری یہ نظم ہے. اس کا عنوان ضرور اداسی ہے, ملاحظہ فرمائیے گا. اس کا عنوان ہے میری نظم کا اداس کیوں ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نظم کے ایک ایک بند پر آپ سے دعاؤں طلبگار ہوں. سماعت فرمائیے گا. اداس کیوں ہو 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 اداس کیوں ہو
تم اس قدر بدحواس کیوں ہو، تم اس قدر بدحواس کیوں ہو. بندے کی حضرات، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. جو ہو چکا اس پہ خاک ڈالو، نئے نئے راستے نکالو. اڑانے ٹوٹے پروں میں بھر لو، ہوا کے لشکر کو فتح کر لو. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. بندے کے حضرات، جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے، جہاں میں ہمت ہی زندگی ہے. واہ واہ واہ، پھر پڑھتے ہیں منظر صاحب. واہ واہ. جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے، جہاں میں ہمت ہی زندگی ہے. تمہاری تاریخ خود ہے شاہد، کرشمے کیا کر چکے مجاہد. تمہیں شہادت نے کیا دکھایا، یزید کو خاک میں ملایا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. یہ بند بھی ملاحظہ فرمائے گا. جو چاروں جانب سے گر گئے ہو، تو تم بھی تلوار بن کے اٹھو. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ملے گی فتح مبین ایک دن، تمہاری ہوگی زمین. سبحان اللہ. ملے گی فتح مبین ایک دن، تمہاری ہوگی زمین ایک دن. محافظ اپنے جو تم بنو گے، تو پھر تو سر اٹھا کر بھی جی سکو گے. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. لگاؤ ضرب کلیم بڑھ کر تمام فرعونیت کے سر پر. بدی کی ہر راہ بند کر دو، خدا کا پرچم بلند. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بدی کی ہر راہ بند کر دو، خدا کا پرچم بلند کر دو. نبی کا تم پر ابھی کرم ہے، تمہارے اندر علی کا دم ہے. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. حضرات، یہ بند بطور خاص صاحب کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائے گا. گراؤ پھر اب رہا کے سر پر، طیور بن کر عمل کے کنکر. اجل کا بیکار خوف چھوڑو، شکستہ یہ اتحاد جوڑو. پکڑ لو زنجیر لا الہ، ملے گا تم کو تمہارا چاہا. اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا. اور یہ بندی بطور خاص. تمہیں تو قرآن پر یقین ہے،
تمہاری تقدیر دل نشیں ہے، نوید قرآن کہہ رہی ہے کہ تم مٹائے نہ مٹ سکو گے، جو تم مٹو گے تو پھر قیامت زمیں پہ برسے گی پھر نہ رحمت، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا۔ آخری بند سماعت فرمائیے۔ یہ وقت مانا ہے سخت مشکل، اسی سے ہوگا شعور حاصل، قبائے علم و ہنر پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر، تم اپنی فردوس خود بناؤ، مسرتوں کی بہار لاؤ، اداس ہونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے فائدہ کیا، بتاؤ رونے سے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزیدار۔ حضرات ایک غزل کے لیے حکم ہے جی، میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ایک غزل کے 2-3 شعر اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت اور بالکل تازہ گیت آپ کی نظر کروں گا۔ اللہ فرمائیے۔ گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا، گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا۔ اور شعر دیکھیے حضرات۔ ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، کیا اچھا مثال ہے، واہ واہ، پھر پڑھیے، واہ واہ۔ ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا۔ اور ذاتی شعر بھی سماعت فرمائیے۔ وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدس، وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدس سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا۔ وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدس سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا۔ ایک غزل کا مجھے حکم دیا تھا کسی نے، 2-3 شعر اس کے پڑھ کے اجازت چاہوں گا، لہذا فرمائے گا۔ یہ سب ادھر کچھ دنوں کے شعر ہیں، سماعت فرمائیے۔ مطلب تمہاری بات کہاں گھاؤ بھرنے والی ہے، تمہاری بات کہاں بھرنے والی ہے، یہی کٹار تو دل میں اترنے والی ہے، یہی کٹار تو دل میں اترنے والی ہے۔ اور شعر دیکھیے حضرات۔ ہماری فلم میں یہ ٹی وی بتا رہے ہیں ہمیں، ہماری فلم میں یہ ٹی وی بتا رہے ہیں ہمیں، ہمارے ملک کی تہذیب مرنے والی ہے، ہمارے ملک کی تہذیب مرنے والی ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔
خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے. ارے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں جناب، واہ 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 واہ. خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے. خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے. یہ مت سمجھیے کہ دنیا سدھرنے والی ہے. یہ مت سمجھیے. بہت واہ واہ.